الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا آخر الانبیاء ومسجدی خاتم المساجد الانبیاء قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ سیکون فی امتی کذبون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ ختم نبوت سیمینار میں اس کورس میں تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے واجب الاحترام بھائی حضرت علامہ خواجہ غلام دستگیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے موقع فراہم کیا۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ حضرات محترم، میرا حضرت نے حکم فرمایا تھا کہ میں نے قادیانیت جو ہے وہ پاکستان کے آئین، قانون اور پاکستان کی سپریم کورٹس، وفاقی شرعی عدالت اور جتنی باقی ہائی کورٹس ہیں، انہوں نے اپنے فیصلوں میں قادیانیوں کے متعلق کیا کہا، اس پہ حضرت نے فرمایا تھا کہ میں اس پہ اپنی معروضات پیش کروں۔ حضرت درخواست یہ ہے کہ وہ جو موضوع ہے وہ پھر تشنگی رہ جاتی ہے، وہ میں کسی دن پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ وہ موضوع کم از کم 2 گھنٹے کا ہے، اس سے پہلے وہ نہ آپ کو مزہ آئے گا سننے کا، نہ مجھے آئے گا۔ آدھے گھنٹے میں حضرت نے مجھے 20-25 منٹ کا حکم فرمایا، تو وہ ظاہر ہے پاکستان کا جو آئین ہے اسی پہ ہمارا وہ لگ جائے گا آدھا گھنٹہ، کہ پاکستان کا آئین ان کو کن چیزوں سے روکتا ہے، کیا کہتا ہے، پھر آگے وہ تعزیرات پاکستان ہے، آگے پھر سپریم کورٹس ہے، تو وہ انشاءاللہ ایک خاص نشست کریں گے جس میں یہ عدالتی جو امور ہیں وہ عرض کروں گے۔ حضرات، دوسری بات یہ ہے کہ قادیانی جو ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کا۔ میری ساری زندگی اس میں گزری ہے۔ میں کسی دن حاضر ہوں گا تو میں کوشش کروں گا کہ جو میرے تجربات قادیانی مربیوں سے ہوئے، جن پہ وہ لاجواب ہوئے، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ لیکن ایک بات آج کے اس پروگرام کی وساطت سے آپ سے عرض کروں کہ کبھی زندگی میں کسی قادیانی سے آپ کا واسطہ پڑے، ملاقات ہو، وہ آپ سے بحث کرے، تو میں صرف آپ کو آج کی اس نشست میں صرف ایک بات دے کے جا رہا ہوں، اس کو ذرا سنیے گا اور دیکھیے گا۔ حضرت، جہاں تک قادیانی 3 موضوعات ہیں، 3 موضوعات میں جو قادیانی ایک موضوع پہ نہیں آتے، مر جائیں گے، الٹے لٹک جائیں گے، اس موضوع پہ نہیں آئیں گے۔ یہ آپ کا فن ہے کہ آپ ان کو اس پچ پہ کس طرح لے کے آتے ہیں، یہ آپ کا فن ہے۔ یہ فن کس طرح آتا ہے؟ یہ فن آتا ہے پڑھنے سے۔ جب ہم مطالعہ نہیں کریں گے، پڑھیں گے نہیں، تو ہمیں قادیانیوں سے گفتگو کرنے کا جو ایک فن ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہوگا۔ ہم قادیانیوں سے گفتگو کرنے کے دوران کنفیوز ہو جائیں گے، نالج نہیں ہوگا، ہم ان کے ساتھ 5 منٹ گفتگو ہی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا نالج ہوگا، پڑھا ہوگا آپ نے، تو آپ قادیانیوں کو 5 منٹ کے اندر اس کو شکست فاش دے سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو لمبی چوڑی کتابوں کی تفصیل تو نہیں بتاتا کہ صاحب فلاں کتاب پڑھیں، فلاں پڑھیں، فلاں پڑھیں۔ ہماری بدقسمتی ہے اہل سنت والجماعت کی کہ ہمارے ہاں لٹریچر کی کمی ہے۔ اب کوئی رسالے اٹھا کے دیکھ لیں، اہل سنت والجماعت کے جتنے رسالے ہیں سب کی ایک لسٹ بنائیں اور ان کو دیکھیں۔ پچھلے آپ کو 5-5، 6-6، 7-7 سالوں میں آپ کو تحفظ ختم نبوت کے موضوع پہ، رد قادیانیت کے موضوع پہ آپ کو کوئی مضمون ہی نہیں ملے گا۔ میری عمر اس وقت 62.5 سال ہے۔
میں نے پوری زندگی میں کسی مسجد میں جمعے کے دن میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، ان کی حیات عیسیٰ، نزول عیسیٰ یا حضرت امام مہدی کی آمد کے بارے میں ایک جمعے میں بھی وہ تقریر نہیں سنی۔ ہمارا تو موضوع کو اور رہ گیا۔ جب آپ اصلی مہدی نہیں لوگوں کو بتائیں گے کہ اصلی مہدی کی نشانیاں کیا ہیں، جو اصلی عیسیٰ علیہ السلام آنے وہ کون ہیں، جب نہیں بتائیں گے تو بھائی جی بازار میں نقل تو بیٹھی ہوئی ہے، لوگ تو نقل کو تسلیم کریں گے۔ اب اس کا دیکھیں کہ آپ کے اس ادارے کو جہاں اللہ رب العزت نے اتنی عزت دی، اتنے بڑے محترم حضرت خواجہ غلام دستگیر صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، یہ تحفظ ختم نبوت کے بارے میں انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں تو اگر میں بات کروں گا چونکہ ٹیپ بنتا وہ کہیں گے جی ہمارے خلاف بات کر کے، ہمیں تو عرسوں سے نہیں فرصت، ہمیں تو باقی چیزوں سے فرصت نہیں، اور فتنہ ہمارے بچوں کو جس طرح مرتد کرتا ہے، ہمارے بچوں کی تربیت کیوں نہیں ہوتی؟ ایک اس ادارے سے شائع ہونے والا ایک رسالہ ہے المنتہا، نہ اس کے پاس وسائل ہیں، نہ اس کے پاس ٹیم ہے، پتہ نہیں وہ کس طرح رسالہ چل رہا ہے۔ اگر وہ رسالہ آپ منتھلی طور پہ ہر مہینے 3 مہینے بعد یہ شائع ہوتا ہے، ان کے پاس تو بیچاروں کے پاس وسائل ہی نہیں کہ وہ اس کو شائع کریں۔ جس محبت سے جتنے کمال اس میں مضامین شائع ہوتے ہیں اور جتنے تحقیقی علمی مضامین ہوتے ہیں، اگر آپ صرف ان مضامین کو پڑھ لیں، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی قادیانی آپ کے ساتھ 5 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ اب ایک آدمی دیکھیں کہاں سے پیسہ لاتا ہے، کہاں سے کاغذ لاتا ہے، کہاں سے پرنٹنگ ہوتی، کہاں سے مضامین منگواتا ہے، کہاں سے پروف ریڈنگ ہوتی، کہاں سے کمپوزنگ ہوتی، کہاں سے پرنٹنگ ہوتی ہے اور شائع کرتا ہے، اور ہم لوگ وہ رسالہ خرید بھی نہیں سکتے۔ یہ بدقسمتی ہے۔ لہٰذا مخیر حضرات کو بھی چاہیے کہ اگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت چاہتے ہیں تو خدا کے واسطے یہ جو شعور اور یہ جو آگہی ہے، اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ اس ادارے کی طرف سے شائع ہونے والی حضرت کی کتابیں اور ان کے جو رسالہ ہے اس کو، اور چھوٹے چھوٹے کتابچے بڑے خوبصورت ہیں، وہ سب حضرات سے میری درخواست ہے کہ ان کو آئیں، ان سے رسالہ بھی لگوائیں، اور جو چھوٹے چھوٹے کتابچے حضرت کے ہیں وہ بھی لیں اور اس کو آپ ضرور پڑھیں، اور دیکھیں سارا پڑھنے کے بعد دیکھیے گا کہ آپ کے پاس کس قدر نالج ہوتا ہے۔ جب پڑھیں گے تو بات کریں گے نا جی۔ اچھا، اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قادیانیوں کے 3 موضوع ہیں۔ ایک موضوع پہ کبھی نہیں آئیں گے، 2 موضوع پہ آتے ہیں۔ ایک ہے اجراء نبوت، تھوڑا سا مشکل موضوع ہے، یہ المنتہا پڑھیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حیات عیسیٰ اور نزول عیسیٰ، اس پہ وہ بہت زیادہ آتے ہیں۔ ہمارا چونکہ ہمارا مطالعہ نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہوتا تو وہ جب ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور پھر ہمیں وہ شرمندگی بھی ہوتی ہے اور ہمیں وہ پریشانی بھی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ یہ رسالہ پڑھیں گے، اس میں جو مضامین پڑھیں گے، اس میں وہ حیات عیسیٰ، نزول عیسیٰ کے بارے میں اتنے کمپیٹنٹ مضامین ہیں کہ ان کو پڑھنے کے بعد آپ کے پاس ویل ایک نالج آئے گا۔ اچھا، آپ وعدہ فرمائیں کہ سب حضرات مطالعہ کریں گے؟ بہت اچھی بات۔ اب تیسرا ایک موضوع ہے قادیانیوں کا، قادیانی اس پہ نہیں آتے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے مرزا قادیانی کا کردار، اس پہ وہ نہیں آتے، اور ان رسالوں میں مرزا قادیانی کے کردار کے متعلق بھی بہت زیادہ مواد ہے۔ اب قادیانی جو پہلے دوسرے موضوع پہ آتے ہیں، اور وہ موضوع اتنا ان کا پسندیدہ ہے جس کا حساب ہی نہیں۔ اب میں کسی دن حاضر ہوں گا تو میں اس موضوع پہ آپ کو کوئی 10 12 15 ٹپس دوں گا کہ جب اگر کوئی قادیانی حیات عیسیٰ، نزول عیسیٰ پہ آپ سے بات کرے تو آپ نے کہنا کیا ہے۔ اس میں صرف آج کی نشست میں حیات عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ایک ٹپ آپ کو دے کے جاتا ہوں، پھر میں مرزے کے کردار پہ آتا ہوں۔ اب حضرات دیکھیے، قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت تشریف لانا ہے، وہ ابھی زندہ ہیں اور آسمانوں پہ ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ان کی
تفصیل بتائی ہے، نشانیاں بتائی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہوں گے، کہاں آئیں گے، کس طرح آئیں گے، کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، کس کو قتل کریں گے، کہاں قتل کریں گے، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، جنازہ ہوگا، فوت ہوں گے، جنازہ ہوگا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وہ میری قبر اطہر جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر اطہر ہے وہاں پہ، اور اس کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے ساتھ آگے جگہ خالی ہے، آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. یہ جو جگہ خالی ہے یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے دفن ہونا ہے. حضرت ابھی تشریف لائے ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے، ابھی حج عمرہ سے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاضری دے کے تشریف لائے ہیں. تو حضرت یہ جو جگہ خالی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے، اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دفن ہونا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ ابوبکر تیری قسمت کے کیا کہنے، قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص اپنی قبر سے نکلے گا، اور تیری قسمت کیا کہنے کہ تیرے دائیں بھی نبی ہوگا، تیرے بائیں بھی نبی ہوگا. تو یہ جگہ ان کی ہے. اب حضرت وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت، ہم کہتے ہیں زندہ، وہ کہتے ہیں فوت. میری ایک قادیانی سے گفتگو ہوئی، ادھر ٹپ یاد رکھنا. قادیانی سے میں نے پوچھا کہ یاد مناظرہ کرنے سے پہلے بتاؤ کس موضوع پہ کریں. اس نے کہا جی میں موضوع کروں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے. کہنے لگا جی فوت ہو گئے. میں نے کہا جی اگر کوئی شخص کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور ایک شخص کے اندر زندہ ہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو کہتا ہے زندہ ہے اس کی پوزیشن کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں مختصر عرض کرتا ہوں، ٹائم تھوڑا. وہ کہتے ہیں جی جو شخص یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں وہ کافر ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کافر ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں، اور جو آپ ہیں آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو گویا آپ مسلمان. اس نے کہا جی بالکل ٹھیک. میں نے اس سے کہا جی کہ مرزا قادیانی پیدا کب ہوا تھا؟ اس نے کہا جی 1839 یا 40. یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے تریاق القلوب، اس نے لکھا کہ میں یہ 1839 میں پیدا ہوا یا 40 میں. چلیں 40 لے لیتے ہیں. 1940 میں پیدا. میں نے اسے کہا مرا کب، جہنم واصل کب ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی 1908 میں. اب یہ کتنی عمر بنی؟ یہ بنی 60. یہ بن گئے 40 سے لے کے 41 سے لے کے 1900 تک، اور 1900 تک آگے 1908 میں وہ مر گیا. یہ بنے 68 ایئر، 68 سال. ذرا غور سے سنیے گا، 68 سال. کتنی عمر؟ 68 ایئر. میں نے اسے پوچھا کہ یہ جو مرزا قادیانی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اس وقت اس کی عمر کتنی تھی؟ حضرت وہ خاموش ہو گیا. میں نے کہا نہیں بولو، بتاؤ 5 سال تھی، 6 سال تھی، 3 سال تھی، 2 سال تھی، 8 سال تھی، 12 سال تھی، بولو. کہ جب اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، عمر پوری 68 سال. حضرت اس نے کہا کہ اس وقت اس کی عمر تھی 52 سال. حضرت 52 سال مرزا قادیانی کافر رہا. 16 سال کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، 52 سال تک کہتا رہا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. جو شخص 52 سال تک کافر ہو وہ کیسے کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں اور مسیح موعود ہوں؟ ٹھیک ہے. 52 سال تک وہ کہتا رہا. حضرت یہ باتیں آئیں گی المنتہا پڑھنے کے بعد یا اس طرح کے پروگرام اٹینڈ کرنے کے بعد، ویسے نہیں آئیں گی. اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. حضرت آپ نے مجھے جب میرا ٹائم ختم ہونا تو آپ نے مجھے نہ کہہ دینا اونچی آواز میں سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین کہوں. اچھا حضرت یہ مجھے آپ نے بتا دینا ہے، پھر میں اپنا، تاکہ آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے، میں 10-15 منٹ اور. اچھا جی اب ہم مرزا کا، میں ایک ٹپ اور دے کے جا رہا ہوں آپ کو، ذرا غور سے سنیے، یہ خاص چیز ہے، مزہ آئے گا آپ کو. حضرت قادیانی جو ہیں، اللہ کی قسم میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میں نے اپنی پوری زندگی میں اس قدر جھوٹے آدمی آج تک نہیں دیکھے. یہ ایک ہٹلر ہوتا تھا، ہٹلر جرمنی کا سربراہ صدر، اس کا ایک وزیر اطلاعات تھا، اس کا نام تھا گوئبلز.
گوئبلز کہتا تھا اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ اس پہ سچ کا گمان ہونے لگے۔ آج گوئبلز زندہ ہوتا تو وہ مرزا قادیانی کو مرید ہوتا۔ حضرت آپ یہ دیکھیں کہ مرزا قادیانی کو شروع سے جھوٹ بولنے کی عادت تھی۔ اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا، ملکہ وکٹوریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے انگریز کی حمایت میں اتنی کتابیں لکھیں اس سے 50 الماریاں بھر جاتی ہیں۔ کتنی الماریاں؟ حضرت دیکھیں مرزا قادیانی کی ٹوٹل کتابیں ہیں 83، اس میں آپ 10 ڈال لیں ملفوظات، اس میں 3 ڈال لیں مجموعہ اشتہارات، 2 ڈال لیں مکتوبات، یہ ساری کتابیں حضرت کے پاس لائبریری میں موجود ہیں، ایک ہے تذکرہ۔ یہ ٹوٹل کتابیں 99 اور تقریباً 100 کے قریب بنتی ہیں۔ حضرت کوئی الماری لے لیں، اس کے 2 شیلف ہیں، 3 شیلف ہیں، 3 شیلفوں میں وہ الماری مرزا نے جو کتابیں ہیں وہ 3 شیلفوں میں آ جائیں گی۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ باقی جو 49 الماریوں ہیں اس کی کتابیں کدھر ہیں؟ ایک تو یہ جھوٹ۔ اس نے کہا، ملکہ وکٹوریہ کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ کی شان میں جہاد کی ممانت میں 50,000 اشتہار شائع کیے ہیں۔ حضرات اس کے جو ٹوٹل اشتہارات ہیں اس کی تعداد ہے 292۔ اس نے کہا 50,000۔ اچھا، اب اس بات کو ذہن رکھیں اور آگے چلیں۔ حضرت میں قادیانیوں سے بھی عرض کرتا ہوں، اگر قادیانی میری گفتگو سنتے ہوں، یہ ممکنہ ویڈیو جائے گا سوشل میڈیا پہ، تو میں ان کو بھی عرض کرتا ہوں۔ حضرت مرزا قادیانی نے جس طرح مختلف مذاہب ہیں، عیسائیت ہے، ہندوازم ہے، سکھ ازم ہے، کنفیوشس ہے، بدھ مت ہے، ان میں جھوٹ بولنے والوں کی ممانت کی گئی ہے۔ اسی طرح اسلام میں بھی، قرآن مجید میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی ہمارے بزرگان دین نے بھی جھوٹ بولنے والے کو اچھا نہیں سمجھا اور مختلف ان کے بارے میں ارشادات ہیں۔ اب مرزا قادیانی جو ہے یہ بھی جھوٹ کو غلط سمجھتا ہے، بولتا بھی تھا اور جھوٹ کو غلط بھی سمجھتا تھا۔ اب اس کی کتابوں میں سے جو 15-20 اس کے جو ارشادات عالیہ ہیں اس میں صرف 4 یا 5 سن لیں۔ مرزا قادیانی، اگر یہ حوالہ میں نے دینا ہے آپ کو، جو گفتگو کر رہا اس کا حوالہ میں نے آپ کو پیش کرنا ہے، اگر کوئی قادیانی اعتراض کرے گا اس کے اعتراض کا جواب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے جو آدمی جھوٹ بولتا ہے گوں کھاتا ہے، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے ولد الزنا ہے، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے مرتد ہے، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ کتوں، باندروں اور سوروں سے بدترین ہے، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے قیامت تک اس کا کسی بات کا اعتبار نہیں۔ حضرت ان چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ 2001 میں قادیانی جماعت کا خلیفہ مرزا طاہر، وہ کہتے ہیں خلیفہ اللہ بناتا ہے، یہ مرزائی کہتے ہیں کہ خلیفہ اللہ بناتا ہے۔ میں نے کہا کھوتا کون بناتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، 2001 میں قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا طاہر نے جرمنی میں سالانہ جلسے میں تقریر کرتے ہوئے ایک لفظ کہا، وہ جملہ ذرا غور سے سنیے گا، میں اسی جملے کے لیے حاضر ہوا۔ مرزا طاہر نے کہا کہ اس سال یعنی 2001 میں ہماری جماعت میں یعنی قادیانی جماعت میں جو نئے لوگوں نے قادیانی مذہب قبول کیا اس کی ذرا تعداد سنیے حضرات۔ اس نے کہا کہ ہماری جماعت میں یعنی مرزائی جماعت میں مرزا طاہر نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ 2001 میں سالانہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری جماعت میں 8,10,06,731 آدمی ہماری جماعت میں آئے۔ دوبارہ ذرا فگر سنیے حضرات، 8,10,06,731 افراد نئے ایک سال میں قادیانی جماعت میں آئے۔ ٹائم تھوڑا، ادروائز میرے پاس وہ ویڈیو ہے جس میں وہ اعلان کرتا ہے کہ اس سال ہماری جماعت میں کتنے لوگ آئے، ورنہ میں آپ کو یہاں پہ آدھے منٹ کا وہ کلپ سناتا۔ حضرات
آپ اندازہ لگائیں جس جماعت میں ایک سال میں 8 کروڑ بندہ آ جائے، 8 کروڑ، اس کو تو جشن منانا چاہیے تھا. جو گنز بک ورلڈ ریکارڈ ہے اس میں ان کا نام لکھنا چاہیے تھا. CNN، BBC، واشنگٹن ٹائم، نیو یارک ٹائم، مرر اور ٹائم اور نیوز ویک، اس میں تو انٹرویو لگنے چاہیے تھے. حضرت کچھ بھی نہیں ہوا. ایک ایک قادیانی کے پاس ان کا ریکارڈ ہوتا ہے. ہم نے اس سے پوچھا صاحب یہ 8 کروڑ کدھر کے بندے ہیں بتائیں. حضرت آج کے اس پروگرام کی وساطت سے صاحبان علم و فضل بیٹھے تشریف فرمائے. میں حضرت خواجہ غلام دستگیر صاحب دامت برکات عالیہ کی وساطت سے، کہ میرے بھائی بھی ہیں، سرپرست بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، میں ان کی وساطت سے ویڈیو بن رہا ہے حضرت، میں ذمہ دار ہوں. اللہ کے گھر میں مسجد میں اعلان کر رہا ہوں حضرت، اگر قادیانی اس فگر کو ثابت کر دیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ان کو 1 کروڑ روپیہ انعام دوں گا. اب حضرات دیکھیے، جو جھوٹ بولتا ہے گوں کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ مرتد ہے، جھوٹ بولتا ہے ولد الزنا ہے، جھوٹ بولتا ہے سور، کتوں اور بندروں سے بدتر ہے. حضرت یہ چیزیں مرزا قادیانی کی مرزا طاہر پہ کیوں نہیں اپلائی کرتے؟ جھوٹ بول رہا ہے. اور مزے کی بات دیکھیں حضرت کہ 2 سال بعد وہ مرا ہے، 2 سال بعد مرزا طاہر مرا ہے. اس کے جنازے پہ نکالنے لائیں ویڈیو، اس کے جنازے پہ 3000 بندہ تھا. 8 کروڑ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. جنازے پہ پوری دنیا سے 3000 بندہ. حالانکہ اس دن اسپیشل پرمیشن تھی کہ پوری دنیا سے اگر کوئی آدمی اس کے جنازے پہ آنا چاہتا ہے تو برطانوی حکومت جو ہر حال میں اس کو ویزا دے گی. اب دیکھیں حضرت، میں نے اس دور میں ایک مضمون لکھا تھا. میں نے اس مضمون میں مرزائیوں سے کہا کہ او الو کے پٹھو، تھوڑا سا بریک پہ ہاتھ رکھو. یہ نہ ہو کہ جس طرح تم ہر سال تعداد بتاتے ہو، آگے اتنے آ گئے، اتنے نئے آ گئے، اتنے آ گئے، ایک وقت آئے گا آپ دنیا کی اصل تعداد سے آگے نکل جائیں گے. لہٰذا حضرات پتہ نہیں اس مضمون کی برکت تھی، اس میں بریک لگی. اب میں آپ کو ایک اور بات سناتا ہوں. حضرت 2 سال بعد ایک میں 8 کروڑ 10,06,731 8 کروڑ. حضرت 2 سال کے بعد انہوں نے کہا جی وہ 2003 میں مر گیا مرزا طاہر، تو مرزا مسرور آ گیا. حضرت مسرور نے اعلان کیا جی ہماری جماعت میں 8 کروڑ آیا. حضرت 2 سال پہلے 8 کروڑ، 2 سال کے بعد 8 لاکھ. حضرت اگلے سال 2004 میں آپ اندازہ لگائیں تعداد ہو گئی 2 لاکھ. حضرت ان کو تو چاہیے تھا خلیفے کو چھتر مارتے، اس کے کان پکڑواتے کہ بھائی پہلے 8 کروڑ اب 2 لاکھ کیوں ہوا. حضرت اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا، وہ لطیفہ سنانا چاہتا ہوں. حضرت سردار بیٹھا تھا اپنے ڈرائنگ روم میں اپنے دوستوں کے ساتھ، گپ شپ مار رہے تھے، چائے شائے پی رہے تھے. سردار کا منڈا آیا، انہیں اپنے منڈے نے کیا ادھر آئے 10 ہوئے 8 5 کنے ہوندے نے. انہیں کیا جی 8 5 44. سردار نے 1000 روپیہ نکال کے تو اپنے بیٹے کو دیا. اس نے کہا دل خوش کر دیتا ہی، شاباش جا میرا پتر جا کے کھا پی خوش. وہ چلا گیا تو مہمانوں نے سردار سے کہا کہ سردار جی 8 5 تے 40 ہوندے نے، تسی 44 تے انہوں 1000 روپیہ دیتا. سردار نے ایڈی وڈی گال کڑ کے کہن لگا اے پوتنی دا پہلے 48 کہندا سی، بڑا فرق پہ گیا. پترو فرق پوے گا تانوں، تسی آو گے 40 تے، تسی جڑا کہندے ہو نا 8 5 48 پتر آؤ گے 40 تے آؤ گے، آ گئے ہو نا تسی 8 کروڑ تو 2 لاکھ تے آئے ہو نا، بس تھوڑا رہ گیا فاصلہ، آؤ گے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ آپ کو خوش رکھے. میری بس آخری درخواست ہے کہ جب بھی کسی قادیانی سے گفتگو کرنی ہے یہ آپ نے ضرور بات کرنی ہے کہ بتاؤ بھائی 2001 میں جو تمہاری تعداد تھی وہ ہمیں تعداد بتائیں.
ہم دوسری بات، اور اگر نہیں ہے تو مرزا قادیانی نے جھوٹوں کے متعلق جو باتیں کی ہیں وہ مرزا طاہر پہ فٹ ہوتی ہیں. ایک دوسری بات میں آپ سے درخواست کروں گا، یہ میں نے جتنی باتیں آپ سے عرض کی ہیں، جو باتیں آپ نے محظوظ ہوئے، آپ نے اس کو دیکھا، بھائی جی یہ میں المنتہا جیسے رسائل جو ہیں، ایسے رسائل کو پڑھتا ہوں، اس کو آبزرو کرتا ہوں، نشان لگاتا ہوں، پھر اس کو میں اپنی تقریر کا حصہ بناتا ہوں. تو میں آپ سے امید رکھوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں گے اور ایسے پروگراموں میں آپ باقاعدگی کے ساتھ 5-7 منٹ اور جی اچھا اللہم صلی علی محمد اللہم صلی. حضرات اب 5-7 منٹ پھر بجائے وہ چاول کا کیا ذکر کرنا، میں دوسری طرف آتا ہوں. پھر میں کسی موقع پہ آپ کی خدمت میں یہ لمبا میرا ایک لیکچر ہے، اس پہ میں آؤں گا. حضرات ایک بات یاد رکھ لیں، زندگی میں یہ زندگی میں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم سب نے مر جانا ہے. کسی بندے نے ادھر نہیں رہنا. یہ ابھی میں صاحب مزار سے گاڑی پہ آیا ہوں تو یہ حضرت خواجہ حضرت علاؤدین صدیقی صاحب، میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کو میں جانتا بھی ہوں، ملاقات بھی ہوئی ہے، زیارت کی ہے. یہ سامنے جو مزار شریف ہے طاہر علاؤدین صاحب، جی 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 جی. تو حضرت دیکھ لیں، پردہ فرما کے چلے گئے. جانا آپ میں سب لوگوں نے جانا ہے، کوئی آدمی یہاں پہ مستقل نہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جی ہمارے پاس آخرت میں جانے کے لیے ہمارے پاس ہے کیا؟ یہ آپ نے کسی دن اپنا ٹیسٹ لینا حضرت، رات کو سونے سے پہلے آج ہی کر لیں، پتہ نہیں سویرے جان ہی نکل جائے. کچھ اپنا کرنا ہے کہ یار میرے اگر میں آج فوت ہوتا ہوں تو کل میں قبرستان میں دفنا کے آئیں گے تو میرے پاس کیا ہے. یہ ضرور ٹیسٹ لیں آپ اپنا، ورنہ بات خراب ہو جائے گی. حضرت نمازیں کچھ بھی نہیں ہیں. جو نماز اللہ اور اس کے رسول کو ریکوائرڈ ہے وہ تو نماز ہم پڑھتے ہی نہیں. رمضان المبارک میں نے کئی دفعہ، ایک میرے ساتھ جو دوست تھے، ظاہر ہے تہجد کے اٹھے ہوئے، پراٹھے کھائے ہوئے، دہی کھائی، لسی پی تو غنودگی وہ پٹ تے 3 باری ہاتھ مار کے کہا کہ پائیں نا سلام ہو گیا. یہ اور جو ہم نماز پڑھتے ہیں او بھائی پہلی رکعت میں کہیں، دوسری میں کہیں، تیسری میں کہیں، یہ نماز تو ہے ہی نہیں بھائی جی. روزہ رکھ کے بھائی جان سارے بندے ارتگل دیکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بھائی جی، زکوٰۃ دینی نہیں، حج جو ہے اس کے لیے پیسے ہوں گے تو حج کریں گے. میں ایمانداری سے آپ سے بات عرض کرتا ہوں، یہ گھر گھر کا ہے. فوت ہو جائیں گے، میں نے جنازوں پہ اللہ کی قسم جنازوں پہ خود دیکھا ہے، میں بڑا آبزرو کرتا ہوں. اگر نہیں تو آئیے میں آپ کو ملاتا ہوں. میں نے جنازوں پہ لوگوں کو دیکھا ہوا بغیر وضو کے. میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا وضو نہیں کیتا؟ کہنا پہن کڑا مردہ ویکھن ڈیا. یہ سب کے ساتھ ہونا ہے. یہ مت کہیں کہ 500 بندہ 250 کو تو جنازہ نہیں آتا. میں محلے کے کسائی کے پاس گیا، میں نے کہا یار بھائی یہ جو آپ چھری پھیرتے ہیں یار یہ تکبیر کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا انکل آپ میرا امتحان لیتے ہیں. میں کہا نہیں یار ویسے بتا دو. اس نے کہا نہیں انکل میں نے آتی ہے مجھے. میں کہا یار بتا دو. کہتا انکل آپ میرا ٹیسٹ. میں نے کہا نہیں پتر کوئی ٹیسٹ نہیں، میری بھی ٹھیک ہو جائے گی. کہتا سب کو آتی ہے. میں کہا سنا دو. پچھلے 20 سال سے بیٹھا ہے اور نام ہے بسم اللہ چکن. کہتا تکبیر انکل ہے گیا انا للہ و انا الیہ راجعون. جائیے اپنے کسائیوں کے پاس، اگر کسی کو تکبیر آتی ہوگی نا آپ نے میرا نمبر لینا بھائی جان سے اور مجھے SMS کرنا ہے. پہلے فون پہ 500 دوں گا، اگلے پہ 100 روپے دوں گا. آتی نہیں بھائی جی. جب مطالعہ نہیں کریں گے، المنتہا جیسے رسالہ نہیں پڑھیں گے، آپ فارغ ہیں. یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ معاشرے کی بات. بعض بندے جنازوں پہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائیں تسی میرے ابے تے جنازے تے آئے سی، میں تواڈے ابے تے آیا. انہوں کوئی غرض نہیں جنازے نال، انہوں کوئی نہیں اور کوئی سکا بھی نہیں ہے. یہ اپنے ذہن میں بات نکال لیں، کوئی آپ کے ساتھ وفادار نہیں ہے. میں نے ایک جنازہ، مجھے اس کا سکا بھائی جنازہ اٹھانے نہیں دیتا تھا.
میں نے بھائی جان کے ساتھ جانا، میں نے بھائی کے ساتھ جانا، دندل پڑ گئی، وہ دندل کھولی، بڑی مشکل ہم نے وہ جنازہ اٹھایا۔ جب واپس آئے اس کی پلیٹ میں سب سے زیادہ بوٹیاں تھیں، سب فراڈ۔ اگر کوئی وفادار ہے، یہ کان کھول کے سن لو، اگر کوئی وفادار ہے، اگر کوئی وفادار ہے قبر میں حشر میں صرف اور صرف حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی قسم، امی بھی نہیں ہیں، ابو بھی نہیں ہیں، بیوی بھی نہیں ہیں، بھائی بھی نہیں، بہن بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ مخلص نہیں ہے، کس نے آپ کو نیکی دینی ہے؟ اگر کوئی مخلص، اگر کوئی باوفا آج ان سے وفا کریں گے، قبر میں حشر میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وفا کا حق ادا کریں گے۔ صاحب ایک بات یاد رکھ لیں، پوری زندگی اس میں ایک نیکی ضرور ہونی چاہیے جو نیکیوں کی سردار ہو۔ ایک نیکی، میں دو کی بالکل بات نہیں کرتا، ایک نیکی جو نیکیوں کی سردار ہو۔ اوے اللہ دے بندیو، اللہ دی قسم جیڑی ساڈی سب تو زیادہ جو ہماری خوش قسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نبی لجپال ہے۔ یہ بڑا بینیفٹ ہو گیا ہمیں۔ اللہ کے نبی، اگر آپ نے یہاں ایک بندے نے نعرہ لگایا، ابھی نعرے لگائے، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد، حضور سرور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سردی میں گھر چھوڑ کے آئیں، حضرت نے پروگرام کروایا، آپ لوگوں کے یہ کیا، سنا، میں نے بیان کیا۔ میرا ایمان ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں ہماری اس کانفرنس کو، اس ہمارے اجلاس کو، اس پروگرام کو براہ راست سن رہے ہیں۔ اوے اللہ کے بندو، یہ آپ کا ادھر بیٹھنا، یہ اس کا مول پڑے گا۔ نیکی ایک ہے بھائی جان، ایک نیکی، کوئی نیکی ہے وہ نیکیوں کی سردار ہے۔ وہ جو بڑھیا نے، وہ ایک خاتون جو تھی، وہ پروسٹیچیوٹ خاتون تھی، بد کردار عورت تھی حضرات، جس نے وہ کتے کو پانی پلایا تھا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک نیکی کہا کہ بی بی ہم بڑے خوش ہوئے ہیں اور تم نے یہ اس کو پانی پلایا، جو تیری مالی بخشش کر دی۔ حضرت ایک نیکی، اور پتہ چلنا ہے مرنے کے بعد، اگر پہلے سمجھ جاؤ گے نا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہارون رشید صبح اپنی بیگم کے ساتھ، پیچھے بیگم بٹھائی، زبیدہ ہاتھی پہ بیٹھا، صبح کی سیر کے لیے جا رہا تھا۔ آگے حضرت بہلول جو تھے وہ ریت میں مکان بنا رہے تھے۔ ہارون رشید نے پوچھا السلام علیکم، والسلام، حضرت کیا کر رہے ہیں؟ جنت میں مکان بنا رہا ہوں۔ حضرت کتنے کا؟ کہا 2 درہم کا۔ اچھا ڈو جی بابا جی 2 درہم دا، اور جان دیو با جی 2 درہم دی جنت لبدی پئی ہے۔ زبیدہ نے فوراً اپنا پرس کھولا، اس میں سے 2 درہم نکالے، فوراً پھینکا، بابا جی یہ 2 درہم۔ کہا بیٹا تمہارا گھر جنت میں بن گیا۔ سواری چلے گی۔ رات کو ہارون رشید کے خواب آیا، ہارون رشید جنگل میں شکار کے لیے نکلا، راستہ بھول گیا، پیاس سے موت آگے نظر آ رہی، برا حال، پسینوں پسین۔ یہ کیا ہوا؟ آگے دیکھا ایک محل ہے سونے اور چاندی کا، گھوڑا دوڑایا، محل کے قریب گیا تو انہوں نے کہا یہ زبیدہ کا محل ہے، سونے چاندی کا، جواہرات کا۔ اندر داخل ہونے لگا تو انہوں نے چوکی دار نے کہا او پائیں کدھر ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا چل کام کر، بیوی ہے، یہ آخرت ہے، چلو شاباش۔ وہ بھائی جی اسی وقت اس کو خیال آیا، اٹھا، چیخ مار کے اٹھا، پسینوں پسین، برا حال۔ انہیں کیا ہو، یہ تو کل کا واقعہ، یہ کیا ہوا؟ اس کے ایک سیکنڈ صدی بن کر گزرے۔ اٹھا جناب جلدی، لیکن وہ ٹائم 2 رات 3 تھے، صبح سحر نماز کے بعد تھی، بڑی مشکل ٹائم گزارنے کے بعد فجر پڑی، بیگم کو جگایا، نماز پڑھی، کہا فوراً تیار کرو، ہاتھی اسی طرح جانا سے بیٹھا۔ آگے بابا جی پھر بنا رہے جناب، قریب سے آیا، کہا بابا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا کر رہے ہیں؟ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ بابا جی کتنے کا؟ کہا پوری سلطنت۔ چل فارغ کرتا پڑھ کے، پاؤں سے زمین نکل گئی، رنگ اڑ گیا۔ حضرت کل تو 2 درہم کا تھا۔ کہا پتر مال دیکھ کے آئے ہو، سودا دیکھ کے آئے ہو پتر، اب نہیں، اب پوری سلطنت۔
سودا دیکھنے سے پہلے فیصلہ کر لو کہ پوری زندگی خدا کے واسطے پوری زندگی نہ کرو، 1 گھنٹہ تحفظ ختم نبوت کے لیے گزار، یہ آپ کی نیکی ہمیشہ 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 قائم رہے گی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ حضرت پیر میلی شاہ رحمۃ اللہ نے ایک فیصلہ کیا کہ ساری زندگی، ہر بندے کی خواہش ساری زندگی میں نے گزارنی ہے گنبد خضرا کی چھاؤں تلے، آ گئے۔ ہر آدمی کو، آپ کی بھی خواہش ہے، میری بھی ہے، حضرت بھی ہو کے آئیں۔ حضرت رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لاتے ہیں، پوچھا بیٹا مہر علی کدھر آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہوں، ارادہ کیا ساری زندگی یہاں گزارنی۔ کہا تمہیں معلوم ہے کہ مرزا قادیانی جھوٹا مدعی نبوت میری احادیث کو طویل کی کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، یہاں کے لینے آئے ہو؟ چلو۔ حضرت پیر میلی شاہ رحمۃ اللہ کو واپس بھیجا۔ حضرت میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مکہ مکرمہ میں نماز پڑھنے کا ثواب، ایک نماز کا ثواب، ایک فرض نماز کا ثواب 1,00,000 مدینہ طیبہ میں 50,000۔ یاد رکھیے نبی اپنے امتی کو کبھی بھی تنزلی کا حکم نہیں دیتا، وہ ترقی کا حکم دیتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا۔ مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ اگر کوئی شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے، جو وہ اس راستے میں نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے اس کا ثواب لاکھوں میں بدل دیتے ہیں۔ حضرت دیکھیے پیر میلی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی اللہ ہی تھے نا، لیکن بات بڑی انہوں نے اونچی کر دی۔ انہوں نے کہا جی حضرت ایسے کریں کہ ایک مریض کے، جو کوڑ کا مریض ہے، قادیانیوں نے کہا پیر میلی شاہ رحمۃ اللہ سے کہ آپ ان کے اوپر ہاتھ پھیریں، اگر کوڑ کا مریض ٹھیک ہو جائے آپ کے ہاتھ کے پھیرنے سے یا مرزا قادیانی کے ہاتھ پھیرنے سے، جس کے ہاتھ پھیرنے سے کوڑ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا وہ سچا۔ پیر صاحب نے کہا نہیں، اس طرح نہیں، قبرستان چلتے ہیں، وہاں سے مردہ نکالتے ہیں، ایک قبر سے مردہ وہ نکالے، ایک سے میں نکالتا ہوں۔ حضرت ہمارے جیسے کم علم لوگ جو ان مومنوں کی اس نور بصیرت کو نہیں جانتے، کسی نے ان سے کہا حضرت ایک سوال پوچھنا، مجھے بتاؤ۔ کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ مردہ نکال لیتے قبر میں سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا چلیا، جو شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ نبی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ تو حضور کی عزت کا کام ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و نموز کے لیے آپ کام کریں گے، حضور براہ راست اس کی سرپرستی فرمائیں گے۔ حضرت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت بس آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ حضرت دیکھیے حضرت جنید بغدادی کون تھے؟ پہلوان تھے، دین کا ایک لفظ نہیں جانتے تھے۔ آج ان کی کتابیں اور بڑے بڑے اولیاء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام میں کچھ بھی نہیں تھے۔ ایک نیکی زندگی تبدیل کر دی حضرت۔ بادشاہ کے پہلوان تھے، کیا ڈولے، کیا انہوں نے پٹ، کیا ڈمبل، کیا ڈنڈ، بادشاہ کے پہلوان تھے۔ چیلنج تھا کہ آؤ کچھ جو بھی اس کو ڈھائے گا، اس کے کشتی کر کے ڈھائے گا، اس کو شکست دے گا، اس کو اتنا انعام دیں گے۔ آتے رہے لوگ اور مقابلے ہوتے رہے، اور 100 میں سے 100 کیسوں میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کامیاب ہوتے رہے۔ صاحب وہ بادشاہ کو پیغام پہنچایا کہ ایک بندہ آیا ہے انتہائی کمزور نحیف، اس کے اندر جان ہی نہیں ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے میں نے جنید بغدادی سے کشتی کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو چاول، گھی، چینی، آٹا دے کے نا معذرت کرو ان کو، جاؤ شاباش، کیوں ہڈیاں تڑانی ہیں، جاؤ۔ انہوں نے کہا جی اپنا یہ سامان لے لیں آپ جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں
میں نے کشتی لڑنی، میں چیلنج قبول کر، اب اصول تھا کہ چیلنج قبول کیا، حضرت چیلنج قبول کیا، سٹیڈیم آیا، سٹیڈیم میں پورے شہر کے لوگ، بادشاہ اسی طرح سیٹوں پہ بیٹھے، سارے دیکھیں اندر کا جناب جنید بغدادی اور وہ آدمی نحیف، ہڈیاں نکلی ہوئی اس کی، لنگوٹا پہنا ہوا دونوں نے، ہاتھوں میں ہاتھ دیے، کشتی شروع ہوئی، ہاتھوں میں ہاتھ دیے۔ اس آدمی نے جنید بغدادی سے کہا جنید کان قریب کرو۔ جنید بغدادی بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا، اتنی کشتیاں لڑی، کبھی کسی نے ایسا نہیں کہا کہ کان قریب کرو۔ جنید بغدادی نے کہا مسئلہ، کہا کان قریب کرو۔ جنید بغدادی نے ان کے قریب کان کیا تو وہ کہنے لگے میں سید زادہ ہوں، میری بیٹیاں 3 دن سے بھوکی ہیں، جسم پہ جو کپڑے پہنے ہیں وہ آدھے پھٹے ہوئے، آج مجھ سے شکست کھا جاؤ گے، قیامت والے دن اپنے نانا سے جنت لے کے دوں گا۔ جنید بغدادی اتنا بڑا پہلوان، پورے جسم کی طاقت اکٹھی کرنے کے بعد ایک جملہ بولا، کہا مجھے دھکا دو۔ اس سید زادے نے دھکا دیا، جنید بغدادی نورہ کشتی کے تحت وہ نیچے گر گئے اور چاروں شانے چت ہو گئے۔ بادشاہ حیران پریشان، لوگ حیران پریشان، نعرے لگے کہ نورہ کشتی دوبارہ ہونی چاہیے۔ خیر جنید بغدادی دوبارہ کھڑے ہوئے، اسے پھر کہا مجھے دھکا دو، دھکا دیا، پھر چاروں شانے چت ہوئے، شکست ہو گئی۔ بادشاہ ناراض ہوا، بادشاہ نے کہا کہ اسٹیڈیم کے سب دروازوں کو تالا لگا دیا جائے، صرف ایک گیٹ سے لوگ جائیں گے۔ جنید بغدادی کو وہاں راستے میں بٹھایا اور حکم دیا کہ ہر آدمی ان کے منہ پہ تھوک جائے گا۔ ان کو تھوکا گیا، پورے اسٹیڈیم میں ان کے منہ پہ تھوکا۔ وہ گھر آنے کے بعد پریشان حالت میں کہ میں سودا اچھا کر آیا ہوں، نڈال تھے، بڑی بستی ہوئی تھی، آنکھ لگی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے۔ کہا جنید تم نے میری سید زادے کی میری عزت کا خیال کیا ہے، میں تمہارے سر پہ علم و فضیلت کا تاج سجاتا ہوں۔ حضرات ایک سید زادے کی عزت، ایک سید زادے کی، یہ تو حضور علیہ السلام کی براہ راست عزت و نموز کا سوال ہے۔ براہ راست جو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک سید زادے کے لیے یہ انعام و اکرام ہے تو صاحب یہ بتائیں کہ براہ راست حضور علیہ السلام کی عزت و نموز کا تحفظ کریں گے تو کیا انعام ملے گا۔ میں آپ کو قسمیہ عرض کرتا ہوں کہ جو آدمی تحفظ ختم نبوت کے لیے کام کرے گا، یقیناً 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 اسے حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی، بالکل شفاعت نصیب ہوگی۔ جو حضرات المنتہا کا اس ادارے کی سرپرستی کرتے ہیں، حضرت خواجہ غلام دستگیر صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے ساتھ، ان کے بھائیوں کے ساتھ، اس پوری ٹیم کے ساتھ، معاونین کے ساتھ، جو حضرات ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، وہ براہ راست نبی علیہ السلام سے تعاون کرتے ہیں۔ ان کی ایک ایک نیکی، ان کا ایک ایک پیسہ انشاءاللہ تعالی مرنے کے بعد ان کو قبر میں اور حشر میں اس کا اتنا انعام دیا جائے گا کہ وہ ان کی سوچ سے بھی اعلیٰ ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ مرتے وقت تک ہم سے یہ تحفظ ختم نبوت کا کام لیتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔